ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 112ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج دو آیتیں یعنی آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 119 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیۃ كذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کو دیکھ کر یا اللہ سے راست بات کرنے کی گفتگو چھیڑ کر ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ قرآن کی روح سے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لا یعلمون، نہیں وہ جانتے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہالت کے مارے ہوئے ہیں۔ آج بھی بہت سارے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، نہ اللہ نے ہم سے کلام کیا۔ ان کا دنیوی علم ان کی جہالت کی غمازی کرتا ہے۔ اصل علم والا وہی ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر یا اللہ سے کلام کیے بغیر یا اللہ کی جانب سے کسی کلام کے بغیر ایمان لائے۔ یہ بیماری مشرکین میں عام ہوتی ہے۔ آگے کہا او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی جہالت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر نشانی طلب کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل نیا بھی نہیں ہے۔ اس قبیل کے لوگوں کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے کسی قسم کی نشانی کے منتظر رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہر نبی کے مشرک مخالفین نے ایسی ہی شرائط پیش کی تھی۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے آیات بھی واضح ہیں اور انفس و آفاق کی نشانیاں بھی واضح ہیں، مگر کن کے لیے؟ ان افراد کے لیے جو عقل و فکر دانش و بینش سے کام لیں اور یقین کی راہ اختیار کر لیں۔ ناظرین گرامی، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الذین لا یعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے، اس سے مراد عرب کے امی بے علم ہیں جو مشرک تھے۔ ان کے پاس کتاب الہی کا علم نہ تھا۔ یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بہت زیادہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو یا ان کے سامنے کوئی مادی معجزہ ظاہر ہو۔ یہاں اس قول کے ذکر سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جو قومیں ان مشرکین سے پہلے تھی، یہود وغیرہ، وہ بھی اپنے انبیاء سے اسی طرح کے مطالبے کرتی تھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو علانیہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ ان سے خارق عادت معجزات طلب کرتے اور انہیں پریشان کرتے رہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب اور ان سے قبل کی قوموں یعنی یہود وغیرہ کے درمیان طبیعت، فکر اور گمراہی میں مشابہت و وحدت ہے۔
ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے اور مشرکین اور یہود دونوں کے دل فکر، سرکشی اور گمراہی میں ایک جیسے ہو گئے ہیں، تو یہود کو مشرکین پر کوئی فضیلت و برتری نہیں رہی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین دلانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ جو شخص ذوق یقین رکھتا ہے ان نشانیوں میں اپنی یقین کا مصداق اور اپنی ضمیر کی طمانینت پاتا ہے۔ نشانیاں یقین پیدا نہیں کرتی، قلبی یقین ان نشانیوں کی مدعا کو پاتا اور ان کی حقیقت سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ وہی دل کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ صحیح بات کو جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے اخذ کرے۔ اور پھر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا آپ کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت و حقانیت کے ساتھ بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی مقصود ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کے مخاطبین سے سابقہ پڑا تھا اور ان کے ان نامعقول مطالبوں کی وجہ سے کس قدر زحمت اٹھانی پڑ رہی ہوگی۔ ان پریشان کن حالات میں اللہ کی جانب سے ان کی صداقت و حقانیت کا یقین دلانا کس قدر ڈھارس بندانا ہوگا۔ اور پھر وَلَا تُسْأَلُ عَنْ اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا یا سوال کیا جائے گا آپ سے دوزخ یا جہنم کے اصحاب کے یا دوستوں کے بارے میں۔ اس فقرے میں بھی تسلیوں کا سامان موجود ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا پیغام جاری رکھیں۔ مخالفین جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے طرز عمل کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کی اس روش سے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بارے میں ان الفاظ میں، جو قوت اور جو یقین ہے وہ ثابت قدمی بخشنے اور گمراہ کرنے والوں کی شبہات، سازشوں کے چال اور مکر اور دھوکہ دینے والوں کی تلبیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے آہنگ میں جو مضبوطی اور شدت ہے اس سے بھی جزم و یقین مترشح ہوتا ہے۔ بشیرا و نذیرا، تم قبول حق پر جنت کی خوشخبری دینے والے ہو اور انکار پر جہنم سے ڈرانے والے ہو۔ بس دعوت حق پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر ملتی ہے، رافع بن حریملہ نامی ایک شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا ہم بھی تو خود اس کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ حضرت قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتا۔ بعض اور مفسر کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، ان سے مراد یہود و نصاراں ہیں۔ مشرکین عرب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کی، اسی طرح یہ مطالبہ بھی ان مشرکین کا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں ہمیں یہ تفسیر ملتی ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ان نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ یہ بات تو توجہ کے لائق ہی نہ تھی، اس لیے اس کا تو جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کہ وہ نشانی کا مطالبہ کیا تو اس کے متعلق فرمایا تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھا چکے ہیں اور پھر بھی تم باطل مطالبے پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس نشانی کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے۔ ناظرین گرامی، آخر میں آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت اور اس کے نکات پر غور کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جہالت کا مزاج ہر دور اور ہر زمانے میں یکساں رہتا ہے۔
وہ اہل کتاب کی جہالت ہو یا مشرکین مکہ کی، ماضی کی جہالت ہو یا پھر دور حاضر کی، اس کا شرف انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر دور جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو دور حاضر کے جاہلین قبروں اور مزاروں کو وسیلہ پکڑتے ہیں، بلکہ کتنے جاہل وہاں پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر ماضی میں عورت اپنا عز و وقار کھو چکی تھی جسے اسلام نے آ کر کے بحال کیا، تو تہذیب حاضر نے اسے بے حجاب کر کے شرافت و نجابت سے دور پھینک دیا، بلکہ دور جاہلیت کو بھی مات کر کے رکھ دیا۔ دور جاہلیت کو اگر دور جہالت میں معمولی باتوں پر قوموں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی، تو دور حاضر میں محض شک کی بنا پر ظالم بمباری کر کے کمزوروں کی بستیاں اور شہر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ نشانیاں اگر انسان نے عقل و بصیرت کو گم نہیں کیا تو انفس و آفاق میں اس کو قدرت کے جلوے ہر وقت دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر لہر، آفتاب کی ہر کرن، بارش کا ہر قطرہ اور پھول کی ہر پنکھڑی، بلکہ انسان کا اپنا وجود اور اس کا ہر عضو رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ 21ویں سورہ زاریات کی 21ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں میں بھی معرفت حق کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ صرف آنکھ کی پتلی پر غور کر لیجئے، اس میں نور کس نے بھر دیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انبیاء و رسول دعوت حق بلا خوف و خطر پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ قبول کر لیں انہیں جنت کی نوید ملتی ہے، اور منکرین کے لیے برے انجام کا پیغام ہوتا ہے کہ شاید وہ سنبھل کر دعوت حق قبول کر لیں، مگر ان کے برے انجام کی بنا پر ان داعیان حق پر کوئی گرفت نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 4، حق اور سچ بات کی حقیقت صرف وہی پا سکتے ہیں جو حق بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور سچائی کو قبول کر کے صاحب یقین بن جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت ہے، اگلے ہفتے اگلی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ